سب سے پہلی بات ماہ رمضان کے تعلق سے یہ لفظ بڑا قیمتی ہے اور را میم واد یہ اس کا روٹ ورڈ یا مادہ بیان کیا گیا جس کا حاصل ہے جھلس دینا یعنی جھلسا دینا، جلا دینا۔ سورج کی انتہائی تپش کو بھی بیان کرنے کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورج کی تپش کی شدت سے ایک پتھر یا چٹان شدید گرم ہو جائے، ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جل جائے گویا کہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مفہوم جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، شدید تپش سے، شدید گرمی کی شدت سے جلا دینے والا۔ ایک مراد یہ لی گئی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ یہ ربط ہے اس کے لٹرل میننگ کے ساتھ، لغوی مفہوم کے ساتھ۔ تو رمضان وہ مہینہ جو گناہوں کو مٹا دینے والا، رمضان وہ مہینہ جو گناہوں کو جلا دینے والا، رمضان وہ مہینہ جو گناہوں سے بندوں کو بالکل پاک صاف کر دینے والا ہے۔ رمضان کا یہ پہلو کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر واحد مہینہ جس کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا وہ رمضان ہے۔ ذہن میں آ رہا ہوگا حرمت والے مہینے، تو وہ حرمت والے مہینوں کا ذکر ملتا ہے، نام نہیں آتے۔ واحد مہینہ جس کا نام لیا قرآن پاک نے وہ رمضان کا مہینہ۔ اگلی بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ حرمت والے مہینے مشہور ہیں، دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں بھی سورۃ البقرہ کا، سورۃ التوبہ کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ذکر آ جائے گا کہ 4 مہینے عربوں کے حرمت والے تھے۔ رجب کا مہینہ وہ معروف تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور 3 کنزیکٹیو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، وہ حج کے لیے معروف تھا۔ دور دراز کا سفر، آنا جانا، حج کے ایام میں مناسک حج کو ادا کرنا 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو 4 مہینے حرمت والے عربوں کے ہاں معروف تھے، احترام تھا، جنگ نہیں لڑتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے، تاکہ لوگوں کے لیے عمرہ ادا کرنا اور حج ادا کرنا آسان ہو جائے۔ ہماری شریعت میں بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا، لیکن 4 حرمت والے مہینوں میں رمضان کا مہینہ شامل نہیں ہے۔ یہ ایک بس بہرحال بات ہے۔ اسی طریقے پر یہ تو معروف ہے کہ یہ مہینہ افضل ہے، اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ البتہ مسند احمد میں اور بعض دیگر تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا ہوئے وہ بھی رمضان کے مہینے میں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، ایک رائے ہے، رمضان کے مہینے میں، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی رمضان کے مہینے میں، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ یہ تاریخی روایات سے اور بعض مسند احمد کی روایات سے بات معلوم ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کا وحی الہی کے نزول کے ساتھ ایک بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ رمضان تو نازل ہوا اس مہینے میں، دیگر الہامی آسمانی کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں عطا کی گئیں۔ اگلی بات یہ تو ہے الہامی کتابوں کا نزول۔ رمضان میں روزوں کی فرضیت ہمارے لیے تو ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ البتہ اس میں بھی ایک تدریج کا معاملہ ہوا، وہ آگے آ جائے گا، اور ماہ رمضان کی نشستوں میں بھی وہ بیان آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سر دست فوری طور پر یہ ہے کہ جیسے ہم پر اب رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے، بعض احادیث میں، روایات میں یہ ذکر میں ملتا ہے، بعض پچھلی امتوں پر بھی ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت رہی۔ اتنی بات کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض رہا، یہ تو قرآن کریم سے مل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 183 کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر، یہ لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ تو قرآن کریم سے بھی بات مل رہی ہے، استشہاد ہو رہا ہے، بلکہ دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزوں کی فرضیت رہی تھی، یہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی دیگر ایام یا دیگر مہینوں میں امتوں پر روزوں کی فرضیت رہی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکامات میں عبادات کے تعلق سے، ایمانیات کے تعلق سے، معاشرتی ہدایات کے تعلق سے، اخلاقی ہدایات کے تعلق سے، بنیادی تعلیمات تمام شریعتوں میں ایک جیسی رہی، جیسے کہ روزے کی فرضیت کا معاملہ۔ اگلی بات، نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو جب یہ
روزوں کی فرضیت عطا کی گئی تو تدریج کے اعتبار سے معاملہ آیا. اس تدریج میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کی تلقین فرمائی, اور ایک روزہ ہوتا تھا عاشورہ کا, محرم کی 10 تاریخ کا. تو اول ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور ایک عاشورے کے روزے کی فرضیت بھی موجود رہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہا کہ اول جب روزوں کی فرضیت آئی تو ایک آپشن دیا گیا, ایک رائے کے مطابق ایک آپشن یہ دیا گیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی نہ رکھے تو فدیہ دے دے, ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تدریجاً یہ احکامات آئے تو اولاً ہر مہینے 3 روزے کی فرضیت اور ایک عاشورہ کا روزہ, اور دوسرا ایک آپشن یہ دیا گیا کہ اگر استطاعت کے باوجود کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو فدیہ دے دے, لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے. اشارہ کر دیا گیا رکھنا ہی پڑے گا. پھر رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب بتایا جا رہا ہے جو تم میں سے اس مہینے کو پاہے اس پر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں. تو شریعت میں تدریجاً ان احکامات کا نزول ہوا روزے کی فرضیت کے تعلق سے. البتہ ایک خوبصورت انالیسز ہے جو سید سلیمان ندوی صاحب نے کیا رحمۃ اللہ علیہ, کہ ہماری شریعت میں جو روزے کی فرضیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں جمع فرما دیں اور بڑی حکمتیں بھی عطا فرما دیں, اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ہاں جو روزے ہیں یا ماضی میں جن دیگر امتوں کو شریعتیں عطا کی گئیں ان کے مقابلے میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آسانیاں بھی عطا فرمائیں. مثال کے طور پر دنیا کے کچھ مذاہب میں ایسا معاملہ ہے کہ روزہ تو موجود ہے, جیسے کہ ہندو مت کے ماننے والے ہیں, مگر ان کے سارے ہندو مت کے ماننے والوں پر روزے کی فرضیت نہیں. برہمن رکھیں گے, شودر نہیں رکھے گا, یا اعلیٰ قسم کے لوگ رکھیں گے, ادنا قسم کے لوگ نہیں رکھیں گے. یہ ویسے ہی وہاں پہ ڈسکرمنیشن ہے, لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں. ہر مسلمان جو مرد ہے, عورت ہے, بالغ ہے, عاقل ہے, بیمار نہیں ہے, سفر کے معاملات اس میں رعایت دی گئی ہے, تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ صاحب علم ہے یا عام آدمی, چاہے عالم دین ہے یا عام آدمی ہے. تو دیگر کچھ مذاہب میں یہ تصور بھی ہے کہ اعلیٰ منصب والے یا علم والے روزہ رکھیں گے, باقی نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے تمام لوگوں پر جو کہ عاقل بالغ ہیں ان پر روزوں کی فرضیت عطا فرمائی. اسی طرح دنیا کے کئی مذاہب میں یہ تصور ہے کہ روزے کا اہتمام تو ہے مگر وہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے. اب اگر شمسی کیلنڈر کو فالو کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کہیں ہمیشہ دسمبر میں روزہ رہے تو بعض انتہائی شدید سردی والے علاقے ہوں گے, ہمیشہ مشقت کا معاملہ رہے گا. اگر ہمیشہ مثلا جون میں رکھ دیا جائے تو بعض شدید گرمی والے علاقوں میں ہمیشہ مشقت کا معاملہ رہ جائے گا. ہماری شریعت میں قمری کیلنڈر یعنی چاند کو دے کر روزہ رکھنا اور پھر افطار کرنا, عید منانا, اس کا حکم دیا گیا. اور کتنا پیارا انداز ہے. ابھی ہم میں سے بہت سے لوگ گزشتہ کئی برس کے روزے گرمیوں میں جو ہے وہ رکھ کر آئے ہیں, اب یہ سردیوں کی طرف جا رہے ہیں. تو ہر علاقے کے موسم کا بھی اعتبار اس میں آ جائے گا یا لحاظ آ جائے گا, اور ہر موسم میں بندہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے قابل رہے گا. خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ, گرمی کے طویل روزے آ جائے مشقت والے تب بھی رکھنے, اور سردی کے مختصر آ جائے تب بھی رکھنے. اللہ کا حکم ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک مسلم رہو. یہ اہتمام اور یہ معاملہ کہ ہر موسم کا لحاظ اس میں ہو جائے, یہ قمری کیلنڈر میں ہی ممکن ہے. اسی طرح دنیا کے بعض مذاہب کے اندر یہ تصور ہے کہ سب نے رکھنا ہے اور کوئی ایکسیپشن نہیں, مر جائے مگر روزہ رکھے. یہ کچھ مذاہب کا تصور ہے. بھائی مر جائے پھر بھی روزہ رکھے, یہ تو انتہا درجے کی بات ہو جائے گی. ہماری شریعت میں اعتدال عطا کیا گیا, لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے. اسی طرح آپ اور ہم جانتے جو آیات تلاوت کی گئی, بار بار حوالہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ کا, تو سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع اکثر لوگوں کے علم میں ہے, وہ بڑا اہم ہے ماہ رمضان اور اس میں جو احکام عطا کیے گئے ان کے بارے میں. قرآن پاک پڑھ جائیے, نماز کا ذکر, زکوٰۃ کا ذکر, حج کا ذکر, عمرے کا ذکر, قربانی کا ذکر, صدقات کا ذکر, یہ عبادات کا ذکر کئی جگہ قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے. لیکن ماہ رمضان کا ذکر, ماہ رمضان میں روزوں کی فرضیت کا ذکر, اسی طرح سحر افطار کے حوالے سے کچھ بیان, اور رات میں زوجین کے تعلق کی گنجائش کا ذکر, اعتکاف کا معاملہ, یہ رمضان اور اس میں جو روزوں کی فرضیت اور اس سے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ قرآن پاک میں ایک ہی مقام پر ہے. 6 آیات ہیں. البقرہ کی آیت نمبر 183 سے
8 تک، یہ 6 آیات بنتی ہیں 183 سے 188. سب کچھ ماہ رمضان کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن پاک میں یہیں پر ہے، اس لیے بار بار ان آیات کا حوالہ آ رہا ہے. اب اگلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے بہت سارے مذاہب میں یہ تصور ہے کہ رکھنا ہی رکھنا ہے روزہ، مر جائے تو مر جائے لیکن روزہ رکھنا ہے. ہماری شریعت میں ایک اعتدال رکھا گیا، لوگوں کی رعایتیں رکھی گئیں. بیمار ہے، حالت سفر میں ہے، آیات تلاوت کی گئی، گنجائش ہے، چھوڑ دو، بعد میں روزہ قضا کر لینا. اسی طرح خواتین کی رعایت رکھی گئی، مخصوص ایام کا معاملہ ہے، روزہ نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنی ہوگی. ہاں پھر وہ مسائل ہیں کہ شیخ فانی جسے کہتے ہیں کہ ایسا بوڑھا کہ اب وہ اتنا کمزور اور نڈھال ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا ایسا دائمی مریض کہ وہ اپنے مرض سے ریکوری نہیں ہو سکتا، ان کے لیے فدیے کا آپشن بتا دیا گیا. یہ بنیادی بات ہے، اب سب کے علم میں ہے. نقطہ اس وقت کیا ہے، ہمارے دین میں روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رعایتیں بھی عطا فرمائی اور بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے نظام ہمیں عطا فرمایا. اسی طریقے پر دنیا کے بعض مذاہب میں 24 گھنٹے کا روزہ بھی. مسیحیت کے ماننے والوں کے بارے میں تو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں تو 50 قسم کی باتیں ملیں گی، ان کی تو بائبل بھی 100 قسم کی ہیں، تو روزے کا تصور بھی 50 قسم کا ملے گا. ایک ہفتے کا روزہ. یہودیت میں کبھی 24 گھنٹے کا روزہ، بڑی مشقت کا پہلو ہے، لیکن نہیں، ہمارے دین نے بڑی آسانی عطا فرمائی. حضور نے فرمایا علیہ السلام السحور برکہ، کہ سحری کا اہتمام کیا کرو، اس میں برکت ہے، اور آخری حصے میں سحری کرنا رات کے یعنی صبح صادق سے پہلے پسندیدہ ہے. اور افطار میں وہ جب حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہتے جلدی کرنا. جلدی سے مراد وقت سے پہلے نہیں، وقت ہوتے ہی افطار ہے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اس کو. تو جب تک امت یہ کرے گی خیر پر رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، یہود کیا روزہ تھا، رات کو سوئے اور روزہ شروع، کوئی سحری کا تصور نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سحری کی تعلیم بھی دی، نبی علیہ السلام نے ترغیب بھی دلائی. یہ اعتدال والے پہلو ہیں جو ہماری شریعت میں روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اسی طریقے پر رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں پچھلی امتوں میں یا دیگر کچھ اور مذاہب میں زوجین کا تعلق بالکل منع تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی دی، آسانی بھی عطا فرمائی کہ روزے کی راتوں میں زوجین کا تعلق قائم کرنا حلال ہے. اللہ ہے کہ بندہ اعتکاف میں چلا گیا تب وہ اعتکاف کی حالت میں اب زوجین کا تعلق بھی منع ہے. تو یہ چند نقطے ہیں کہ پچھلی شریعتوں یا دنیا کے دیگر مذاہب میں جو سختیاں ہیں اور بے اعتدالی کا معاملہ ہے یا خلاف فطرت امور روزے کے ساتھ شامل کر دیے گئے، ہمارے دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی آسانی عطا فرمائی. ایک اور تصور کہ روزے میں بھول چوک معاف ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بھولے سے کسی نے کھا لیا، جیسے یاد آ جائے تو فوراً بندہ چھوڑے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے روزے کی حالت میں کھلا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ روزے کو مکمل کر لے. تو اس کی بھی گنجائش ہمیں عطا کی گئی. لیکن یہ بھول سے بھول ہوگی جی، جان بوجھ کر بھول کر نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے. اگر بھولے سے ہو جائے تو حدیث میں گنجائش بتائی گئی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا پینا چھوڑو کہ جس نے روزے کی حالت میں کھلایا، اور اپنے روزے کو مکمل کر لو. اسی طرح دنیا کے بعض مذاہب میں یہ تصور ہے کہ روزے کے درمیان میں یعنی روزے کے دوران میں افسردہ سی حالت بنائے رکھو، غمزدہ کیفیت اختیار کیے رکھو. یہودیت میں بھی ہے، مسیحیت کے ماننے والوں کے بھی تصور، ہندو مت والوں کے بھی تصور موجود ہے. ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی. بندہ روزے میں خوشبو بھی لگا سکتا ہے، بندہ روزے میں تیل بھی لگا سکتا ہے، بندہ روزے میں جو ہے وہ شاور بھی لے سکتا ہے، بندہ روزے میں جو ہے وہ سرما بھی لگا سکتا ہے. یہ ساری اجازت عطا فرمائی. اور ایسی ڈھیلی ڈھاگی حالت بنا کے بھائی تم اکیلے تھوڑی روزہ رکھ رہے ہو، کروڑوں مسلمان روزہ رکھے ہوئے، انسان بنو، ہاں، اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، حشاش بشاش نظر آؤ. بٹ نیچرل ایک بھوک کی شدت کا آنا الگ شے ہے، مگر پراگندہ قسم کے بال ہوں، بکھرے ہوئے قسم کے بال ہوں، افسردہ سی صورت ہو، یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ دنیا کے دیگر مذاہب میں باطل تصور ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں روکا ہے. اور آخری بات اس تاریخ کے اعتبار سے، اس میں بھی دو حصے ہو جائیں گے. ایک رسول اللہ علیہ السلام کا دور ہے جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا اہتمام ہمیں دکھائی دیتا ہے. احادیث کی روایات میں ذکر ملتا ہے، بڑی دلچسپ روایات ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رمضان سے پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک پہنچا دے. ایک معروف روایت میں دعا ملتی ہے ہمیں. اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ دن گنا کرتے تھے. دن کتنے دن ہو گئے شعبان کے؟ ہمارے اصطلاح میں کہتے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اتنے رہ گئے رمضان کے آنے میں، اتنے دن رہ گئے رمضان کے آنے میں. رسول اللہ اہتمام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی طریقے پر حضور نے سب سے زیادہ روزے رکھے شعبان کے مہینے میں، یہ حضور کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان کی فضیلت کو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون سمجھے گا؟ تو اللہ کے رسول رمضان کے لیے دعا بھی کرتے، رمضان کی تیاری بھی کرتے، شعبان میں روزے بھی رکھتے. اور ویسے علماء مسئلہ جو بیان فرماتے وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح بات ہے کہ نصف شعبان کے بعد، 15 شعبان کے بعد جس کا روزے رکھنے کا معمول نہ ہو نہ رکھے. کیوں؟ نفل میں زور لگائے گا اور فرض میں کوتاہی کرے گا. جس کا معمول نہ ہو وہ شعبان کے آدھے مہینے نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. کیوں؟ آگے فرض میں کوتاہی نہ کر بیٹھے. یہ اپنی جگہ مسئلہ ذہن میں رہے. البتہ حضور کا معمول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن شمار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. عام طور پر چاند دیکھنے کے لیے 2 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں. رمضان کے بارے میں ایک گواہی پر بھی حضور علیہ السلام نے رمضان کا آغاز کیا. چاند دیکھنے پر ایک گواہی ملی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک گواہی کے ملنے پر بھی رمضان کا آغاز فرمایا ہے. اس سے متعلقہ فقہی مسائل وہ فتاوی میں دیکھیے گا. لیکن یہ اہمیت کہ ایک گواہی پر بھی ماہ رمضان کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آغاز فرمایا ہے، اس سے ماہ رمضان کی تیاری کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور پھر وہ جو معروف خطبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمیں شعبان کی آخری تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور نے عطا فرمایا، یہ بھی کیا تھا؟ حضور خود بھی تیاری فرماتے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی تیار کرتے. اور مشہور خطبہ جس کے چند جملوں کا حاصل آگے فضائل کے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا، وہ خطبہ بھی رمضان سے جسٹ پہلے تھا تاکہ صحابہ کرام بھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھرپور طور پر اس ماہ مبارک کو ویلکم کہیں، اس کا استقبال کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں. اگلا حصہ طویل ہے، وہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ پھر ہم صحابہ کرام کے معمولات میں بھی جائیں اور صحابہ کرام کس طرح سحری کا اہتمام ہوتا، افطار کا اہتمام ہوتا، رات کتنی طویل ہوتی، قرآن سے کتنا شغف ہوتا. بہت سے صحابہ کے معمولات ملتے ہیں. کوئی 10 راتوں میں انفرادی طور پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کوئی 7 راتوں میں بھی کرتا، کوئی 3 راتوں میں بھی کرتا قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. اسی طریقے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاص وہ پہلو کہ ماہ رمضان میں اللہ کے رسول جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. اور یہ ڈیوائن سپرویژن، یہ اسکیم تھی اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. ہر سال ماہ رمضان میں اللہ کے رسول علیہ السلام دور فرماتے قرآن کا جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام. اور جتنا اس رمضان تک قرآن نازل ہو چکا ہوتا حضور جبریل کے ساتھ اس کا دور کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حیات طیبہ کا جو آخری رمضان تھا اللہ کے رسول نے دو مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا ہے. اسی طرح اسی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کے ساتھ دور کرتے قرآن پاک کا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ حضور کی جو سخاوت تھی، راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں لگانا. اول تو حضور کتنا لگا دیتے تھے، حضور نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے اللہ کے رسول کا علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کا لیونگ سٹینڈرڈ. کیا زکوٰۃ کبھی نہیں دی؟ کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو. بہرحال یہ سال بھر کا معمول تھا. لیکن جب رمضان میں قرآن کا دور حضور فرماتے جبریل امین کے ساتھ علیہ السلام تو حضور کی جو سخاوت تھی اس میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جایا کرتی تھی. تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جایا کرتی تھی. اللہ ہمیں اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنے کی اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضائل آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. پھر حضور کے معمولات میں یہ بھی ہے کہ رات کا طویل قیام حضور کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایک بائفرکیشن ہمیں ملتی ہے کہ 2 عشروں میں یعنی پہلے اور دوسرے عشرے میں تو رات میں حضور کچھ آرام بھی فرماتے اور ازواج مطہرات کو بھی وقت دیتے. لیکن جو تیسرا عشرہ ہوتا یعنی آخری عشرہ ہوتا تو اللہ کے رسول پوری رات قیام فرماتے قرآن پاک کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. وہ پیک ہے رمضان کا، وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے رمضان کا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت سے بیان کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ صرف ماہ ربیع الاول میں بیان کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. پہلے میں اپنے لیے دعا کروں پھر آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اسپرٹ اور جو جوش اور جذبہ اور محنت اور جد و جہد
حضور فرماتے علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پیارے صحابہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ تعالی ہمیں بھی اس محنت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی تیاری اور اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔